ویلکم بیک، دس از مسٹر بایولوجی یوٹیوب چینل. ونس اگین آپ کی حاضر خدمت ہیں. آج کے ٹاپک میں ہم برانچز آف بایولوجی ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے ہم نے برانچز آف بایولوجی پہ 2 ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں. اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہے تو وہ ویڈیوز بھی چشم دید فرمائے تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے اور بنیاد سے سمجھ آ سکے. تو آج کے ویڈیو میں ہم 4 برانچز آف بایولوجی ڈسکس کریں گے، جس میں سب سے پہلے ایمبریالوجی ہے، اس کے بعد ٹیکزانومی، اور ٹیکزانومی کے بعد ہم ڈسکس کریں گے سیل بایولوجی، اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے پیلنٹالوجی. تو دوستو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. The very first branch that we are going to discuss today is that is embryology. So the first question arising in your mind should be that what is mean by embryology. Remember, the word embryology is composed of 2 words. One is embryo and the second one is a logy. Embryo and a logy. The word embryo means a small organism. ایمبریو کا مطلب ہے ایک چھوٹا سا جاندار جو اپنی زندگی کے ابتدائی سٹیجز میں ہو. مطلب یہ ہے کہ جب ایک جاندار بن رہا ہے، اپنے ابتدائی سٹیجز میں ہے، ڈیویلپ ہو رہا ہے، اس ٹائم اس جاندار کو اور خاص طور پر اینیمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایمبریو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سو the embryo is a small organism or the early stage of development of an animal is known as a embryo. یہ تو ایمبریو کی ڈیفینیشن کی بات ہے. اب بایولوجی میں ایمبریو سے کیا مراد ہے؟ تو یاد رکھے بایولوجی میں جب سپام اور اوم کی فرٹیلائزیشن ہو جائے تو فرٹیلائزیشن کے بعد زائگوٹ بنتا ہے. زائگوٹ کے بعد 2 سیل سٹیج ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 4 سیل سٹیج ہوتا ہے، پھر 8 سیلز، اور اس کے بعد مرولا ہوتا ہے، پھر بلسٹولا ہوتا ہے، اس کے بعد گیسٹرولا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ویک 2 سے لے کر ویک 8 تک کے سٹیجز کو ہم ایمبریو کہتے ہیں. تو بایولوجی میں یاد رکھیں ویک 2 سے ویک 8 تک سٹیجز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایمبریو کہتے ہیں. اس ٹائم تک یعنی فرٹیلائزیشن کے بعد دوسری ویک سے 8th ویک تک ہم کیا کہتے ہیں؟ ایمبریو. اس کے بعد برتھ تک ہم اینیمل کو فیٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو ایمبریو کی ڈیفینیشن کی بات ہے. اب ایمبریالوجی کا مطلب کیا ہے؟ تو یاد رکھیں ایمبریالوجی از the study of formation, development and growth of an embryo. مطلب کسی ایمبریو کی فارمیشن، ڈیولپمنٹ اور گروتھ کے سٹڈی کو، اس کے مطالعے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایمبریالوجی کہتے ہیں. آپ سے کوئی پوچھے واٹ از ایمبریالوجی، آپ کا جواب کیا ہوگا؟ یہ بایولوجی کا ایک ایسا برانچ ہے جس میں ہم کسی بھی ایمبریو کی فارمیشن، اس کی ڈیولپمنٹ اور اس کی گروتھ کو سٹڈی کرتے ہیں، اور اس میں جو فینومیناز ہوتے ہیں وہ سارے ہم سٹڈی کرتے ہیں. تو اس کی سٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایمبریالوجی. دس از دا ڈیفینیشن آف ایمبریالوجی. اب دیکھیں آپ کو میں نے کچھ ایگزامپلز دیے ہیں. اس میں یہ دیکھیں یہ ایک زائگوٹ ہے، اس کے بعد 2 سیل سٹیج، پھر 4 سیل سٹیج، اور اسی طرح بڑھتا آ رہا ہے. ویک 2 سے ویک 8 تک ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ایمبریو کہیں گے، اور اس کے سٹڈی کو ہم ایمبریالوجی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ پلانٹ میں بھی ایمبریو ہوتا ہے. پلانٹ کا سیڈ آپ نے سٹڈی کیا ہوگا. پلانٹ کے سیڈ کے اندر ایک چھوٹا سا ایمبریو موجود ہوتا ہے، اور اس کے سٹڈی کو بھی ہم ایمبریالوجی کہتے ہیں. لیکن ہم پلانٹس میں اتنا نہیں کرتے، یہ زیادہ تر اینیملز کے لیے استعمال ہوتا ہے ایمبریالوجی. اس کے علاوہ پلانٹ کا ایک اور ایگزامپل ہم نے یہاں پہ دیا ہے. یہ ایمبریو ہے اور یہ ایک سیڈ آپ کو نظر آتا ہے، ڈائیکاٹیلیڈن سیڈ ہے. اس میں آپ کو یہ جو گرین کلر میں ہے یہ فوڈ ہے جو کہ اس ایمبریو کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ یہ ایک کوٹ موجود ہے بلیک کلر کا سیڈ کی پروٹیکشن کے لیے اور ایمبریو کی پروٹیکشن کے لیے. تو پلانٹ میں بھی ایمبریو کا کنسیپٹ موجود ہے. یہ اینیمل کی ہیومن کی ابتدائی سٹیجز ہے، اور یہ اس کے سٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایمبریالوجی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ برانچ which is under discussion for today is taxonomy. So what is mean by taxonomy? Taxonomy is also the branch of biology. Taxonomy is the study of classification اینڈ سائنٹیفک نیمنگ. آرگینزم کی کلاسیفیکیشن یعنی درجہ بندی یا گروپ بندی، اور اس کے ساتھ ساتھ آرگینزم کو نام دینا،
یہ ہم کہاں اسٹڈی کریں گے؟ ٹیکزانومی میں. یعنی ٹیکزانومی بایولوجی کا ایک ایسا برانچ ہے جس میں ہم آرگینزمز کو کلاسیفائی کرتے ہیں مختلف گروپس میں، مختلف فائلم میں، مختلف کلاسز میں، فیملیز میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو نیم بھی دیتے ہیں. تو نیم دینے والے سسٹم کو اور کلاسیفیکیشن کے سسٹم کو ہم ٹیکزانومی کہتے ہیں، یا اس کے اسٹڈی کو ہم ٹیکزانومی کہتے ہیں. یاد رکھیں یہ آرگینزم جو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں یہ اینیمل بھی کرتے ہیں اور پلانٹ بھی کرتے ہیں. تو اینیمل کی کلاسیفیکیشن میں اگر آپ تھوڑا سا ہم نظر ڈال دیں، اینیمل میں آپ نے پڑھے ہیں 2 قسم کے اینیمل ہے. ایک ورٹیبریٹس ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ انورٹیبریٹس ہے. ورٹیبریٹ میں پھر ہمارے پاس فشز ہے، ایمفیبینز ہے، ریپٹائلز ہے، برڈز ہے اور میملز ہے. اور اس طرح انورٹیبریٹ میں بھی ہمارے پاس مختلف انسیکٹس ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مختلف فائلمز ہے جو کہ آپ نے کلاس 7 اور 6 میں پڑھے ہیں. اس کے علاوہ پلانٹ کلاسیفیکیشن میں آپ کو پتہ ہے فلاورنگ پلانٹس ہے اور نان فلاورنگ پلانٹس ہے. نان فلاورنگ پلانٹ میں پھر ہمارے پاس جس میں روٹس نہیں ہوتے اس کو ہم موسس کہتے ہیں، اور جن میں ہوتے ان کو ہم فنز کہتے ہیں. اس کے علاوہ فلاورنگ میں جمنوسپامز ہے اور انجیوسپام ہے، اس میں مونوکارڈس ہے اور ڈائیکارڈس ہے. تو یہ کلاسیفیکیشن ہم کہاں اسٹڈی کرتے ہیں؟ یہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں ٹیکزانومی میں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایگزامپل یہاں پہ ہم نے دیا ہے جو کہ ڈاگ ہے. ڈاگ کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو کنگڈم ہے یہ انیمیلیا میں آتا ہے، فائلم کوڈیٹا ہے، کلاس میمیلیا ہے، اور آرڈر اس کا کارنیورا ہے، فیملی اس کا کینیڈی ہے، جینس اس کا جو ہے کینس ہے، اور اسپیشی کا نام اس کا لیوپس ہے، اور اس کے علاوہ سب اسپیشی کا نام جو یہ ڈاگ ہے اس کے لیے ہے صرف، تو یہ ہے فیمیلیرس. تو یہ جو ہم کلاسیفیکیشن کرتے ہیں مختلف فائلم گروپس میں، یہ کہاں پہ اسٹڈی کرتے ہیں؟ ٹیکزانومی میں. اسی طرح یہ سرسوں کا پودا ہے جس کا سائنٹیفک نام براسیکا ہے، اور پھر اس میں مختلف اقسام ہوتے ہیں، کیمپسٹرسا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارے جو ہم نام دیتے ہیں ان کو یہ ہم ٹیکزانومی میں دیتے ہیں اور اس کی اسٹڈی بھی ٹیکزانومی میں کرتے ہیں. اس کے علاوہ فراگ کے جنس کا نام رینا ہے، اس میں پھر مختلف سپیشی ہے، مثال کے طور پر ٹیگرینا اس میں ہے، ٹیمپورا ہے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا سپیشی آپ پڑھتے. تو ان ساروں کو نام دینا اور ان کی کلاسیفیکیشن اور اس کے علاوہ ان کی آرڈرنگ اور فیملیز میں، یہ سارے ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ یہ ٹیکزانومی میں پڑھتے ہیں. اس کے بعد جو آج کی ٹاپک کا تھرڈ برانچ ہے وہ ہے سیل بایولوجی. سیل بایولوجی کا ایک برانچ ہے جس کے نام سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں ہم سیل اسٹڈی کریں گے. سو سیل mean the basic unit of life. The basic structural and functional unit of life is known as cell. آپ کو پتہ ہے کہ تمام جتنے بھی آرگینزم ہے، جتنے بھی جاندار ہیں، ان کے اجسام سیل سے بنے ہیں، کیونکہ سیل ان کا بیسک یونٹ ہے. ٹھیک ہے، سیل کے اسٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیل بایولوجی. یعنی the study of cell is known as cell biology. اور اس کا دوسرا نام سائٹالوجی ہے. تو سیل بایولوجی یا سائٹالوجی ایک ہی چیز ہے. The branch of biology in which we study about cells is known as cell biology. ٹھیک ہے، اس میں ہم سیل اسٹڈی کرتے ہیں اور سیل کے اندر جو کمپوننٹس ہوتے ہیں، جو پارٹس ہوتے ہیں، فار ایگزامپل نیوکلیس ہے سیل کے اندر، اس کے علاوہ مائٹوکانڈریا ہے سیل کے اندر، مختلف پارٹس ہوتے ہیں سیل کے اندر. یہ سارے ہم کہاں اسٹڈی کریں گے؟ سائٹالوجی میں. اوکے، تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک اینیمل سیل ہے اور یہ ایک پلانٹ سیل ہے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پلانٹ سیل اور اینیمل سیل میں فرق موجود ہے. پلانٹ کا سیل جو ہوتا ہے اس میں سیل وال ہوتا ہے، لیکن اینیمل سیل میں سیل وال موجود نہیں ہوتا. پلانٹ کے سیل میں سب سے باہر سیل وال اور اینیمل میں سب سے باہر سیل ممبرین موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں اور بھی فرق ہوتے ہیں، اس میں کلوروپلاسٹ ہوتا ہے، اس میں کلوروپلاسٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو ان ساروں کی اسٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سائٹالوجی. اس کے علاوہ جو نرو سسٹم ہے یا جو اعصابی نظام ہے، اس کی سیل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نیوران. تو یہ ایک سیل ہے جو برین اور اسپائنل کارڈ اور تمام جتنے بھی نروز ہیں ان میں موجود ہوتی ہیں. سو دس از آلسو دا ایگزامپل آف سیل. اس کے اسٹڈی کو بھی ہم سائٹالوجی کہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو اور بھی ایگزامپل میں نے یہاں پہ دی ہیں. یہ جو سیل آپ کو نظر آتا ہے جس کو ہم سٹیم سیل کہتے ہیں، آسٹیوجینک سیل جو کہ بون میں موجود ہوتا ہے، آسٹیوبلاسٹ یہ بھی بون میں موجود ہوتے ہیں، اس کا اپنا فنکشن ہوتا ہے. آسٹیوسائٹس اور آسٹیوکلاس یہ سارے بون کے سیلز ہیں.
تو سیل کے اسٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سائٹالوجی یا سیل بایولوجی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکسٹ برانچ کی طرف اور یہ ہے پیلیونٹالوجی۔ سو واٹ از مین بائی پیلیونٹالوجی؟ یاد رکھیں پیلیونٹالوجی بھی بایولوجی کا ایک برانچ ہے جس میں ہم فاسلز کے بارے میں پڑھتے ہیں، یعنی جب ایک اینیمل کی ڈیتھ ہو جائے یا کسی پلانٹ کی ڈیتھ ہو جائے اور اس کے جسم کے جو بقایا جات رہ جائے یا فاسلز رہ جائے، اس کے مطالعے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیلیونٹالوجی۔ اوکے، the study of fossils of living things is known as a paleontology۔ اب یہ لیونگ تھنگ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، یا تو پلانٹس ہوں گے اور یا پھر لیونگ تھنگ اینیملز ہوں گے، ٹھیک ہے۔ سو پلانٹس کے فاسلز کو، یعنی جو لیونگ تھنگ ہے اور وہ پلانٹس ہے، ان کے فاسلز کے اسٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیلیو باٹنی، ٹھیک ہے۔ پیلیو باٹنی از دا اسٹڈی آف فاسلز آف پلانٹس۔ یہ پلانٹ ہے، آپ کو یہ پلانٹ کا اسٹیم نظر آ رہا ہے، اس کے اسٹڈی کو مطلب پلانٹ کے بقایا جات کو یا پلانٹس کے فاسلز کو، اس کے اسٹڈی کو ہم پیلیو باٹنی کہتے ہیں، جو کہ پیلیونٹالوجی کا ایک سب برانچ ہے، اور یہ بھی ایک پلانٹ ہے جس کے اسٹڈی کو ہم پیلیو باٹنی کہتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اینیملز کے فاسلز۔ اینیملز کے فاسلز کے اسٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیلیوزوالوجی۔ The study of fossils of animals is called پیلیوزوالوجی۔ یہ مختلف اینیملز آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کی جو بقایا جات ہے یا جسمانی رکاز ہے یا ان کی جو فاسلز ہے، ان کی اسٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیلیوزوالوجی۔ اوکے، سو یہ ہیومن بھی اس میں موجود، تو مختلف غاروں میں اور چٹانوں میں اور پہاڑوں میں اینیملز اور پلانٹس کے فاسلز ملتے ہیں، سائنٹسٹ اسٹڈی کرتے ہیں، ان کو کلیکٹ کر کے اس پہ ریسرچ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ جو اولڈ اینیملز یا پلانٹس ہیں، یعنی اولڈ آرگینزم اور یہ جو اب کے آرگینزم ہے، ان میں فرق کیا ہے، ایولیوشن کو بھی اس اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ تو مختلف پرپسز کے لیے یہ اسٹڈی کرتے ہیں، اور ان ساروں کی اسٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیلیونٹالوجی۔ پیلیونٹالوجی از the study of fossils of living things۔ اوکے، سو یہ ہمارے پاس تھا لاسٹ برانچ جو کہ آج کے ٹاپک کا حصہ تھا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اور برانچز آف بایولوجی ڈسکس کریں گے، مثال کے طور پر امیونالوجی، اس کے علاوہ انٹمالوجی وغیرہ وغیرہ، یہ سارے ہم آہستہ آہستہ اسٹڈی کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اور کلاسز کی فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر یا میسی لیول تک ٹاپکس کو اسٹڈی کریں تو ہمارے چینل پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو اس سے پہلے ہم نے برانچز ڈسکس کی تھی، ان سب کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہوں گے۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز کا سمجھ آ رہے ہیں تو برائے مہربانی کمنٹ دے دے، اور سجیشن بھی آپ دے سکتے ہیں ہمیں۔ اس کے علاوہ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ کسی کو اس سے فائدہ ہو جائے۔ نیکسٹ ویڈیو تک ہمیں اجازت دے دے، اللہ حافظ۔